الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ نہ بہاؤ اپنے خونوں کو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے آپ میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آئیں، تفادوہم، تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے ساتھ، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کے ساتھ، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں ہے بدلہ جس شخص نے یہ کام کیا تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور دن قیامت کے لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، بس ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ بنی اسرائیل کے بڑوں کی وعدہ خلافیوں کا تذکرہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ گزشتہ سبق میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، لوگوں کے لیے بھلائی کی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن اس وعدے سے پھر گئے۔ آج کے سبق میں ان کی عہد شکنی کی دوسری مثال ہے۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے تھوڑا مفہوم ذہن میں بٹھا لیں کہ مدینہ میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ 2 قبیلے یعنی وہاں کے مقامی تھے اور ان کی آپس میں لڑائیاں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ جیسے عرب کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں کہ معمولی باتوں میں لڑائی چلی تو کئی سال اس میں گزر گئے، ایسے ہی ان میں بھی لڑائیاں آپس میں ہوتی تھیں۔ اور یہودی آ کر یہاں پر آباد ہوئے۔ یہاں پر یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، بلکہ 3 تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ آ کر انہوں نے اپنا اتحاد کر لیا خزرج کے ساتھ، اور بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ۔ چونکہ عموماً دنیا میں یہی ہوتا ہے، جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی پارٹیوں کا سہارا لیتی ہیں، تو آدھے یہودی مل گئے اوس کے ساتھ اور آدھے مل گئے خزرج کے ساتھ، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سیاسی بچاؤ کے لیے، اپنے وجود کی بقا کے لیے۔ اب لڑائی یہودیوں کی آپس میں تو کوئی نہیں تھی، لڑائی تو اوس اور خزرج کی آپس میں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں ان کے ساتھ بنا لی تھیں، اب جب ان کی لڑائی ہوتی تو وہ ان کو کہتے آؤ بھائی تم بھی لڑو ہمارے ساتھ، چنانچہ یہ بھی جا کے لڑتے، اور ظاہر بات ہے آدھے یہودی ادھر ہوتے اور آدھے دوسری پارٹی کی طرف ہوتے، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ مفت میں لڑائیاں لڑتے۔ حالانکہ ان کی آپس میں نہ کوئی ناراضگی، نہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی، ایک ہی مذہب کے ماننے والے، لیکن صرف پارٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑتے۔ جیسا کہ الیکشن کے دنوں میں ہماری بات ساتھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے بھی ہوتے ہیں، اور بس صرف پارٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا بھی تقریباً یہی حساب بنا کہ اصل اوس اور خزرج کی لڑائی تھی، اور انہوں نے آپس میں خواہ مخواہ لڑائی شروع کر دی۔ اب لڑائی لڑتے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی اس کے بعد کچھ قیدی بھی ہوتے ہیں، پھر یہ جناب صوفی بن کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ او جی قیدیوں کو چھڑاؤ، کیوں جی؟ او جی تورات میں حکم ہے قیدی چھڑاؤ، بڑا ثواب ہوتا ہے۔ لفظ آتے ہیں قیدی چھڑانے کا ثواب تو ہوتا ہے، لیکن یہ جو تم نے پہلے کرتوت کیا وہ تمہیں خیال نہ آیا،
تم نے قتل کیا، تم نے گھروں کو اجاڑا، تم نے مفت میں لڑائیاں لڑیں، وہ اتنے بڑے بڑے گناہ تم نے کر دیے، اور تمہیں یہ خیال آ گیا کہ جناب یہ تمہیں خیال آ گیا کہ قیدیوں کو چھڑانے کا بڑا ثواب ہے۔ یہ اسی طرح ہی جس طرح ایک کوفی نے پوچھا تھا کہ حالت احرام میں چونٹی کے اوپر اگر پاؤں آ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو کہا صدقے جاؤں تیرے سوال پہ، آل رسول کو ذبح کر دیا تمہیں کوئی خیال نہ آیا، اور چونٹی کے اوپر پاؤں آ جائے تو کفارے کا بڑا ہمیں خیال آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ تم نے قتل کر دیا اور اس کا تمہیں کوئی احساس نہیں، اور یہ تمہیں بڑا خیال ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا چاہیے، جی یہ بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ کیا تم اپنی مرضی کا مسئلہ تو مانتے ہو اور اپنی مرضی کا خلاف مسئلہ نہیں مانتے ہو؟ جو جی میں آیا اس پر عمل کر لیا، جس کو دل چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ تمہاری عہد شکنی کی بہت بڑی مثال ہے۔ حالانکہ تورات کے اندر وعدہ یہ تم سے لیا گیا تھا کہ خون ریزی نہیں کرنی، آپس میں جنگ و جدال نہیں کرنا، آپس میں تم نے لڑائی نہیں کرنی، اور تم کہتے ہو ہم تورات کو ماننے والے ہیں، اور خواہ مخواہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر بغیر کسی وجہ کے اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہو، ان کو گھروں سے نکال رہے ہو۔ یہ کون سا تمہارا تورات پر ایمان ہے؟ بلکہ یہ تو تمہاری خواہشات کی اتباع ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا۔ اب دیکھنا آیات کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، خونوں کو نہ بہانا، کیونکہ ناحق خون کا ایک قطرہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کون سا دن ہے؟ کہا یا رسول اللہ عرفے کا دن ہے اور پھر جمعے کا دن بھی ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ حدود حرم ہے۔ فرمایا کہ حج اکبر کا دن ہے، حدود حرم ہے، کتنی مقدس جگہ ہے، کتنا مقدس ٹائم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، کتنا خوبصورت ماحول ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ جگہ پاک ہے، مقدس ہے، جیسے یہ وقت بڑا عظیم ہے، ایسے ہی تمہاری عزتیں اور تمہارے خون بھی ایک دوسرے پر محترم ہیں، ان کا بھی خیال کرنا۔ فرمایا لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نہ کرنا، خونوں کو نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالنا اپنے آپ کو یعنی اپنے جیسوں کو، اپنے ہم مذہبوں کو، من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار کیا۔ تم کہتے ہو نا ہم تورات کو مانتے ہیں، تو یہ وعدہ تورات میں ہے، تم نے اس کا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر گواہی بھی دیتے ہو، تم خود کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو یہ اقرار تورات میں لیا گیا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ایسے لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، قتل کرتے ہو اپنے ساتھیوں کو، جیسے میں نے ابھی مثال دے کر سمجھا دیا کہ دوسرے پارٹیوں کے ساتھ مل کر اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو ان میں سے، ان کے گھروں سے نکالتے ہو، نکلنے پر مجبور کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو اور قتل تک کر دیتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ کوئی وجہ نہیں۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اللہ کا حکم بھی توڑتے ہو اور ناحق ظلم بھی ان پر کرتے ہو۔ اسم گناہ، عدوان زیادتی۔ حسین فرماتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اسم، اگرچہ اس میں مخلوق کا حق بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کام کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اور کسی پر خواہ مخواہ بلا وجہ اگر آپ کوئی لڑائی لڑتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ عدوان، زیادتی ہے، بالاسم والعدوان۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے امور ہیں جن کو واضح طور پر اسم فرمایا ہے، کئی ایسے امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا جی؟ اسم فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ تو شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اسما عظیما، بہت بڑا گناہ کما لیا، بہت بڑا گناہ حاصل کر لیا۔ تو شرک کیا ہے؟ اسم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مرنے والے کی وصیت کو تبدیل کرنا، مرنے والے نے کہہ دیا کہ میری وصیت ہے کہ جناب میرا ترکہ
جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح تقسیم کرنا، لیکن اگلے آدمی نے وارثوں میں سے کسی نے بدل دیا، والد صاحب کہہ کے گئے تھے کہ ادھی زمین تو لے لیں، یا اس طرح کی کوئی گڑبڑ کر دی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جس نے وصیت کو تبدیل کیا سارا گناہ اسی پر ہوگا۔ میراث میں جتنی گڑبڑ ہوئی ہے اس وصیت کو تبدیل کرنے والے پر کیا ہوگا جی؟ گناہ ہوگا۔ تو وصیت کو تبدیل کرنا بھی کیا ہے؟ بولو، گناہ ہے۔ اسی طرح شراب اور جوئے کو اللہ نے اسم فرمایا ہے، گناہ فرمایا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتائیے ان میں بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سچی گواہی کو چھپانا بھی اسم ہے، سچی گواہی کو چھپانا کیا ہے؟ لا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، فرمایا گواہی کو مت چھپاؤ، جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل ہی گناہ گار ہو جائے گا، اس کا دل ہی گناہ گار ہو جائے گا۔ میاں بیوی آپس میں بڑے اچھے چل رہے تھے، اتفاقاً کوئی لڑائی ہو گئی اور بات چلی گئی عدالت تک۔ بات کہاں تک چلی گئی؟ عدالت تک۔ پھر چونکہ جب نکاح ہوتا ہے نا اس ٹائم تو بڑا بندہ کہتا ہے کہ جو مرضی لکھوا لے، پھر جناب اس وقت تو بڑے وعدے وعیدے ہوتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب جب اختلاف ہو گیا، بات چلی گئی عدالت تک، اب بندہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس کو دے رکھا ہے نا، چاہے وہ مہر میں دیا ہے چاہے وہ ہدیے میں دیا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے میں واپس لوں۔ اب وہ واپس لینے کے لیے پھر یوں تو نہیں، پھر بات بنانی پڑتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے فلاں گڑبڑ کی، اس نے فلاں گڑبڑ کی، الزام۔ تو جو ناحق الزام بنائے وہ بھی گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، میری طرف دیکھیں نا جی، ایک بندہ آیا بیٹھ گیا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے بہت بڑا خزانہ بھی بیوی کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا آپ بہتان اور گناہ کے ذریعے وہ لینا چاہتے ہیں؟ وقتی طور پہ تو تمہیں مل جائے گا، لیکن بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے کندھوں پر اٹھا لو گے، تو الزام لگا کر مال واپس لینے کو بھی کیا کہتے ہیں جی؟ بہتان اور گناہ اسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اوپر جھوٹ گڑنا، نعوذ باللہ، ایک چیز اللہ کا حکم نہیں ہے اور بندہ کہے جی کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا، دیکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بد نصیب لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، جو اللہ پر کیا گڑتے ہیں؟ جھوٹ گڑتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا واضح گناہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی ان کی بربادی کے لیے تو یہی گناہ کافی ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ پر جھوٹ کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور آج کل تو یہ جھوٹ بڑا عام ہو گیا جی، یہ حدیث اور یہ جناب فلاں چیز کہاں سے پڑھی؟ فیس بک سے پڑھی جی، بس فیس بک پہ جو بات آئی بس اس کو آگے جناب پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ناحق قتل کرنا اور کسی کے قتل کے درپے ہونا یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا واضح۔ بولے نا جی، سارے ساتھی سو گئے ہیں میرے خیال میں، آگے سب نے سر یوں چکائے ہوئے ہیں جیسے تمہارا کوئی معاملہ تو نہیں۔ کیا ہے؟ ناحق گناہ ہے۔ کیا فرمایا؟ حابیل اور قابیل کا واقعہ جہاں اللہ سورہ مائدہ میں بیان کرتے ہیں نا، اور قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اگر تم کرے گا نا مجھے ناحق قتل تو میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی سب تیرے سر آئے گا، اسمی و اسمک۔ ایک آدمی آگے شریف آدمی ہے، اب صابر صاحب بیچارے سوئے ہوئے ہیں، مطلب اوپر سے قتل کر دے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ نہیں دیکھو آج آپ کے وہ امام ہیں، آج بے شک سوئیں، آج آپ کا کم از کم حق نہیں بنتا کہ آپ ان سے بات کریں۔ اچھا جاگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ انی ارید، اصل میں آپ کی وجہ سے سب کو جگانا تھا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک
ایک شریف آدمی کو مار ڈالنا، فرمایا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جناب جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فَإِنْ عُثِّرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا۔ 7ویں پارے میں ایک تفسیر ہے لمبی، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کھڑا کیا نا دو آدمیوں کو اور انہوں نے قسم کھائی، فَإِنْ عُثِّرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹی قسم کھا گئے ہیں، اور جھوٹی قسم کھانے کو اللہ نے اسم وہاں پہ فرمایا۔ اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا اسم اور بہت بڑا گناہ ہے، اللہ جھوٹی قسم کھانے سے محفوظ فرمائے۔ کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی اسم ہے، فرمایا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، فرمایا کہ بدگمانی کرنا کیا ہے؟ اسم ہے اور گناہ ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اور 10ویں قسم، 10واں مصداق اسم کا وہ ہے تکذیب کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اللہ فرماتے ہیں میری آیات کا وہی انکار کرے گا جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہوگا، ورنہ میری آیات کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ 10 مصداق ہیں اسم کے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ لڑائی ہے اوس اور خزرج کی، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ مفت میں گناہ گار ہو رہے ہیں، مفت میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کر رہے ہیں، مفت میں ایک دوسرے کے خلاف برسر میدان کھڑے ہوئی ہیں، تو یہ اسم اور عدوان، گناہ اور زیادتی کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اچھا اب اگر لڑائی ختم ہو گئی، قیدی ہو گئے، تو پھر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جی۔ فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر آ گئے تمہارے پاس قیدی تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، ان کو کیا کرتے ہو جی؟ فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یہ جناب بڑا نیکی کا کام ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل ہے نا، میراث میں حصہ نہیں دیا بہنوں کو، میراث میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، جمعراتیں اور 40ویں بڑے کیے جا رہے ہیں جی ثواب کے لیے، یہ بڑا ثواب کا کام۔ جو فرض تھا اس کو چھوڑ دیا، فرض کی جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جو میرے اوپر لازم ہے، اس کی طرف دھیان کوئی نہیں ہے، اور جناب یہ ختموں پہ ختم کروائے جا رہے ہیں جی ایصال ثواب کے لیے۔ پہلے اللہ کا فرض تو پورا کرنا۔ اب بندہ مسجد میں آئے فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز پڑھے کوئی نہیں، اور جناب 2 رکعت نفل پڑھ کے چلا جائے تو یہ ثواب ہوگا؟ جو اللہ کا فرض ہے پہلے وہ تو پورا کریں نا، اس کی طرف دھیان کو نہیں۔ یہ بالکل یہی حساب ہے ان کا بھی، قتل کر دیتے ہیں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، قیدیوں کو چھڑانا بڑا ثواب ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا، گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، تم نے گھروں سے بھی نکالا، تم نے لڑائی میں ان کے ساتھ لڑائی بھی کی اور ان کو قتل تک کر ڈالا، اتنے ظلم تم نے کر دیا، اب کہتے ہو جناب فدیہ دے کے چھڑا دو، یہ بڑا ثواب ہے۔ تو بنیاد ہی تم نے غلط کی ہے نا جی۔ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بعض عجیب حالتیں ہوتی ہیں، کتے کو کہتے ہیں دیکھو مثال ہے ہمارے سامنے کہ جب پیشاب کرتے ہیں نا ٹانگ کھڑی کر لیتے ہیں کہ چھینٹا نہ پڑے، بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، اور ادھر سے فارغ ہوتا ہے ادھر ہی منہ مار رہا ہوتا ہے نیچے، ادھر اتنی احتیاط اور ادھر اتنی لاپرواہی۔ تو حالت یہاں بھی وہی ہے، ادھر قیدیوں کو چھڑانا ہے اور ادھر قتل کر دیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے ساتھ اور انکار کرتے ہو بعض کے ساتھ، بعض تورات کے حکم کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ہو۔ اور آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہماری بھی حالت یہی ہے، کتاب اللہ میں آ گیا جی چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اور نہ جی پوری قوم نے ٹنڈا تو نہیں کرنا نا، اصل میں یہ اس لیے کہ پوری قوم میں چوری تو پائی جاتی ہے، یہ ڈر لگتا ہے کہ سارے ہی نہ ہو جائیں پھر کہیں، اصل تو مقصد تو ہے چور کو چھوڑنا، چوری کو چھوڑنا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو حدود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، حدود کا مقصد یہ تو نہیں کہ ہر روز ہر ایک کو مارو، مقصد یہی ہے کہ تاکہ جرائم روکے جائیں
اور یہی وجہ ہے کہ حدود اللہ کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے کہ جرائم عام ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو سزا دی جائے تو باقی جناب خود بخود رک جائیں۔ اب خود بدلتے نہیں مسلمان، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو بدلتے ہیں نہیں، اور کتاب اللہ کو بدلنے کی درپے ہیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جی اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا وہ مطلب ہوگا، تاکہ حکم خداوندی جو ہے وہ نافذ نہ ہو سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بات وہی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ والی کہ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا، کھلے نو مندا کوئی ہو۔ جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نسدے سوئی ہو۔ اگر قرآن کریم بند پڑا ہو ہر کوئی مانتا ہے ماشاء اللہ اللہ دی کتاب پہ یہ جناب، اور وہی قرآن کھول کے سنایا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس اس شخص کا بدلہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جو یہ کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر ذلت اور رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور دن قیامت کے وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکم ربی کو ٹھکرایا، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے پسند کر لیا، خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ بس دنیا کا نفع دیکھا نا، دوسرے گروپ کے ساتھ مل گئے اور آخرت کے نفع چھوڑ دیا، حکم ربی کو بھلا دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس تخفیف نہ کی جائے گی، ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب۔ سورۃ نبا میں ہے آخری سپارے میں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب، اب عذاب بڑھتا ہی جائے گا کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، اس میں تخفیف بھی نہ ہوگی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ وہاں کوئی مدد کے لیے پہنچے گا، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ ختم ہونا تو دور کی بات ہے، کچھ کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت والے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ بہانا اپنے خونوں کو، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالنا اپنے جانوں کو یعنی اپنے دوستوں کو ان کے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ایسے لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے آپ میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی، تفادوہم، ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے ساتھ، وَتَکْفُرُونَ بِبَعْض، اور انکار کرتے ہو بعض کے ساتھ۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس اور بدلہ نہیں ہے اس شخص کا جس نے یہ کام کیا تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ ذلت ہو دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور دن قیامت کے، یردون الی اشد العذاب، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون،
اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔